السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ نمبر 38 ہے یہ، اور یہ لاسٹ پارٹ ہے اس کا، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کمل نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ خواب پوش آنکھوں میں آنسوؤں کا بھر جانا، حسرتوں کے ساحل پر تتلیوں کا مر جانا، حبس کی ہواؤں میں خوشبوؤں کا ڈر جانا، دل کے گرم صحرا میں حشر ہی بپا ہونا، درد لادوا ہونا، کیا بہت ضروری ہے اب تیرا جدا ہونا؟ بابا سانول وجد کے عالم میں ٹنڈ منڈ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ شخص فقط کچھ ہی سالوں میں سنی داتا سے بابا سانول ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر ڈاکہ ڈالنے والی بھی محبت تھی۔ اس وقت گاؤں شاہ والا کی کسی عورت کی پکار پر بمشکل اس نے پلکیں وا کی تھی۔ بابا، یہ میرا بچہ ہے، کل شام سے روئے جا رہا ہے۔ ابا جی کہتے ہیں اسے سایہ ہو گیا ہے، آپ دم کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت کی درخواست پر اس کا دل چاہا وہ خوب ہنسے، بھلا جس کی دعاؤں میں قبولیت نہیں رہی تھی، اس کے دم پر اثر کہاں ہونا تھا۔ اس گاؤں کے سادہ لوگ شاید کبھی بدلنے والے نہیں تھے، وہ اسے اللہ والا سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ تو ایک عورت کا روگی تھا، ایک عورت کو مجسم پانے کے لیے اللہ کے قریب ہوا تھا۔ انزلہ شاہ کے اس گاؤں سے جانے کے بعد اس نے وہ سارے کام کیے تھے جس سے وہ خوش ہوتی، مگر زندگی کے 35 سالوں میں ایک بار بھی اس نے اللہ کی خوشنودی کا نہیں سوچا تھا۔ ایک عورت کی محبت میں اس نے برائی چھوڑ دی تھی، مگر اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا رب ہے، اس پاک ذات کی محبت میں اس نے دنیا ترک نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ گاؤں آ گیا اور یہاں کی بے بس مخلوق پر اپنے باپ اور بھائیوں کی خدائی دیکھی تو اسے اچھا نہیں لگا، مگر باپ کی رحلت کے بعد جب اسے طاقت کا ہتھیار ملا تو اس سے بھی خدائی کرنے میں مزہ آنے لگا، اور پھر جیسے یہ مزہ، یہ نشہ اس کی ہڈیوں میں اترتا چلا گیا۔ کتنے سورج ابھرتے اور غروب ہوتے دیکھے تھے اس نے اس گاؤں میں، جب وہ دہشت کی علامت تھا تب بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اور اب جب وہ اللہ کا عاجز بندہ ہو گیا تھا لوگ اب بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کو بھی اس کے مقابل کھڑی اس سادہ لو عورت نے مقدس جانا تھا۔ وہ یوں مؤدب کھڑی تھی گویا ہلی ہی نہ، ہلی بھی تو اس کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ سانول نے سر دوبارہ درخت کے تنے سے ٹکا دیا۔ میں اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوں بی بی، نہ کوئی عامل ہوں، پھر میرے دم سے کیا ہوگا؟ ایسا نہ کہیں بابا، 3 سال ہو گئے آپ کو دنیا ترک کیے، شدید آندھی طوفان میں بھی یہیں اس درخت کے نیچے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ مسجد کے سوا گاؤں کے کسی آدمی نے آپ کو کہیں اور نہیں دیکھا، آپ کی برکت سے ہی اس گاؤں کے کتنے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ وہ حشمت تھا نا، اس کی بیٹی کا بیاہ بھی ہو گیا آپ کی دعا سے۔ لہجے میں بھرپور عقیدت سموئے وہ عورت اسے بتا رہی تھی۔ سانول کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، مجھے گناہگار مت کرو بی بی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ مگر عورت اس کے صاف جواب پر بھی وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ وہ چڑھ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنے پیچھے اس نے عورت کو دوسری عورت سے کہتے سنا، بڑے جلالی ہیں، یہی تو پہچان ہے اللہ والیوں کی، وہ اپنی عظمت کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے۔ ہائے، اس طرح تو کوئی دن کو بھی نہ آئے اور یہ رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اللہ والے نہیں ہیں۔ وہ چلتا گیا، اس کا دل چاہا وہ اس گاؤں سے کہیں دور چلا جائے، مگر پھر انزلہ شاہ کی واپسی کی امید اس کا راستہ روک لیتی تھی۔ اس نے ہوا، پانی، درخت، ہر چیز کو گواہ بنا کر واپسی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ زندگی کی آخری سانس تک اس کے وعدے پر اعتبار کر کے اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا۔ علیزہ ملک، تم یہاں؟ پتھر ہوئے شخص کے لبوں نے بھی ہلکی سی جنبش کی تھی۔ علیزہ سانس تک نہ لے سکی، تبھی انیسہ آپا پھر بولی، آہو جی، یہی علیزہ 1 نمبر کی ہٹ حرام اور کاہل لڑکی ہے جی، میں نے کل حساب کر دیا ہے اس کا۔ شٹ اپ! اس کے تبصرے پر ایان نے دھاڑ کر اسے چپ کروایا تھا، جبکہ علیزہ ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے فوراً پیچھے بھاگی تھی۔ علیزہ پلیز میری بات سنو۔ بے خود سا وہ اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ نہیں رکی۔ اپنے کوارٹر میں داخل ہونے کے بعد اس نے سرت سے کنڈی لگا لی تھی۔ ایان ملازمین کے بیچ تماشا نہ بننے کے خیال سے کچھ دیر اس کے بند کواڑوں پر دستک دیتا رہا، پھر پلٹ آیا۔ اس کا دل اس لمحے بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں نہیں تلاشا تھا اس نے اس لڑکی کو، مگر اتنے سالوں کے بعد وہ ملی بھی تو کس حیثیت میں؟ اس کا دل چاہا وہ زور سے دیوار میں سر دے مارے۔ انیسہ آپا کی حیرت اپنی جگہ پر قرار تھی۔ اسے دال میں کچھ کالا ہونے کا احساس
चौंका रहा था। असर के करीब अलीज़ा ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। वो दोबारा इस बंगले में कदम रखने की ख्वाह नहीं थी, मगर जैसे इसने क्वार्टर से कदम बाहर निकाला, बेकरारी से टेरेस पर टहलते अयान अहमद की निगाह इस पर जा पड़ी और वो फौरन पलटकर सरहद से सीढ़ियाँ क्रॉस करता नीचे चला आया। अलीज़ा बैरूनी दरवाजे को लॉक कर रही थी जब वो इसके सर पर जा पहुंचा। कहाँ जा रही हो? अलीज़ा को गुमान नहीं था वो इस पर निगाह रखे हुए होगा, तभी वो जहाँ की तहाँ रह गई। इसने पीछे पलटकर इसे देखने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। अगर तुम यहाँ से फरार की कोशिश कर रही हो तो इस खुशफहमी को दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। चलो अंदर, मुझे बात करनी है तुमसे। आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ते हुए इसने स्पॉट लहजे में कहा और दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोलते हुए इसे घर के अंदर ले आया। अलीज़ा यूं इसके साथ खींची आई थी गोया इसके वजूद में जान ही ना हो। सिर्फ एक कमरे में मुश्तमिल इस पोशीदा से क्वार्टर में इसका चंद लम्हों के लिए भी खड़ा होना महाल हो रहा था। अलीज़ा की तबीयत के पेश नज़र शायद कुछ रोज़ वहाँ सफाई सुथराई का काम भी नहीं हुआ था। शदीद गर्मी में वहाँ किसी पंखे, किसी एसी की कोई चीज़ नहीं थी। जाने वो वहाँ कैसे रह रही थी? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? अलीज़ा का बाजू थामते हुए वो बहुत दुख से कह रहा था, मगर वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। अलीज़ा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने इसका बाजू झंझोड़ते अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, मगर इसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मैं अलीज़ा नहीं हूँ, आंसुओं से भीगी आवाज़ मुश्किल वो कह पाई थी। अयान का दिल कट कर रह गया था। ऐसा मत कहो अलीज़ा, बहुत तलाशा है मैंने तुम्हें, सैयद वाला, आमना के घर, कराची की एक एक रोड, एक एक गली में, मगर तुम नहीं मिली। कोई ऐसे भी करता है? अलीज़ा। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारा गुनाहगार हूँ। अपने निकाह में लाकर मैंने तुम्हारे वजूद को तस्लीम नहीं किया, मगर मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाया अलीज़ा। किसी और की रफ़ाकत में ज़रूरतन ज़िंदगी गुजारते हुए तुम हर पल मेरे साथ रही। हर पल तुम्हारा एहसास मुझे तड़पाता रहा। हर बार पाकिस्तान वापसी पर तुम्हारी तलाश मेरा हासिल रही। यकीन नहीं आ रहा ना? अब इस शख्स के लहजे में नमी थी। अलीज़ा मलिक की आंखें आंसू तवातर से गिरने लगे। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं तुमसे अलीज़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। किस बात की माफ़ी? एक लड़की ने आपके जज्बात के साथ खेल खेला, आपने इस बात की इसे सज़ा दी, हिसाब बराबर हुआ, फिर माफ़ी किस बात की? तवातर से गिरते आंसुओं के साथ इसने बात मुकम्मल की थी। अयान तड़प कर रह गया। नहीं, तुम्हें सज़ा नहीं दी थी, खुद अपने हिस्से में तड़प लिख ली थी। मुझे माफ़ी का सिर्फ एक मौका दे दो अलीज़ा, मैं वादा करता हूँ अपनी हर खता की तलाफ़ी करूँगा। नहीं तो ठीक है, आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ इसी क्वार्टर में ज़िंदगी गुजारूंगा। यह क्वार्टर आपके रहने के लायक नहीं, मेरे रहने के लायक नहीं है। तो तुमने 5 साल कैसे गुजार लिए हैं यहाँ? तुम भी तो मलकों की बेटी थी। ये घर जिसमें तुम पिछले 5 साल से मुलाजमा की हैसियत से काम कर रही हो, तुम इस घर की मालकिन हो अलीज़ा। मेरे पास मौजूद एक एक पैसे पर तुम्हारा हक है, क्योंकि ये सारी दौलत तुम्हारे तवस्सुत से मिलने वाले पैसों से ही कमाई है। मैं नौकर था तुम्हारा, तुम मेरी मुलाजमा नहीं थी। वो माजी था मेरा, एक मुद्दत हुई, अब मैंने माजी में जीना छोड़ दिया है, मगर मैं अब भी माजी में जीता हूँ अलीज़ा। मेरा दिल और घर दोनों खाली हैं। मैंने तुम्हें दुख दिए, मैं कमज़र्व था। तुमने 5 साल मेरी इज़्ज़त की हिफाजत की, मेरे हिज्र को अपनी जान का रोग बना लिया। ये तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है, एक बार फिर एहसान कर दो जाना प्लीज़। एक हाथ से इसका हाथ थामते हुए अब वो दूसरे हाथ से इसके आंसू पोंछ रहा था। अलीज़ा ज़ब्त करते हुए इसके गले लगकर ज़ोरों कतार रो पड़ी। अयान अहमद को लगा जैसे एक मुद्दत के बाद इसे राहत नसीब हुई हो। इसकी शर्ट अलीज़ा के आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर फिर भी इसने इसे खुद से अलग नहीं किया। 20-25 मिनट अच्छी तरह रोकर दिल का गुबार निकालने के बाद वो खुद ही इससे अलग हो गई थी। थैंक्स। अब बताओ, इसी क्वार्टर में रखोगी या मुझे, या फिर अपने महल में? दायां हाथ अलीज़ा मलिक के गाल पर रखते हुए अब वो शरारत से पूछ रहा था। अलीज़ा ने रुख फेर लिया। मेरे पास कोई महल नहीं है, मगर मेरे पास है एक स्टूपिड सी शरारती लड़की की अमानत। मगर अब कोई अगर मगर नहीं। चलो। गुजरते 5 सालों से इसे बहुत खुद एतमाद और खूबसूरत बना दिया था। अलीज़ा ना चाहने के बावजूद इसके साथ खींचती चली गई। अयान साहब, ये आपके साथ। आंसा आपा को इसे अयान के साथ देखकर सबसे पहला झटका लगा था। वो अयान की चौड़ी पुश्त के पीछे छुप गई थी। ये क्या? अलीज़ा बीबी कहो, ये घर जहां आप मुलाजमत कर रही हैं ये इन्हीं का है। ये मालकिन है इस घर की, मेरी पहली बीवी और आखिरी मोहब्बत। मेरा नहीं ख्याल कि आज के बाद इस घर को आपकी मज़ीद ज़रूरत पेश आए, लिहाजा सामान बांधे अपना और हिसाब किताब करके रुखसती पकड़े। लहजे में भरपूर तसल्ली से मोए इसने अनीसा आपा को इनकी
اوقات یاد دلاتی تھی۔ جواب میں وہ ہکا بکا سی کڑی اس کا منہ دیکھتی رہی، یوں جیسے قدرت کے اس کرشمے پر یقین ہی نہ آ رہا۔ تبھی ملازم ایان کے بیٹے کو گود میں اٹھائے وہاں چلائے۔ ایان صاحب، یہ چھوٹے صاحب آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ وہی بچہ جس نے علیزہ کے منہ پر فٹ بال مارا تھا اب ایان کے لیے رو رو کر بے حال ہو رہا تھا۔ ایان نے ہاتھ بڑھا کر ملازم سے بچے کو لے لیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے علیزہ، بہت ضدی اور بدتمیز۔ انیسہ آپا کے بعد ملازم کی آنکھیں بھی حیرانی تھی۔ وہ علیزہ کے گرد بازو پھیلائے ہوئے اسے اندر لے آیا تھا۔ وہ گھر جہاں پچھلے 5 سال سے اس کی تحقیر ہو رہی تھی، اب اسی گھر میں سب اس سے نظریں چراتے ہوئے اس کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ انیسہ آپا کی الگ جان پر بنی تھی۔ صبح سے شام تک کئی بار وہ علیزہ کے پاس آئیں مگر معافی مانگنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ صبح علیزہ نے اس سے کہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اب وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اس سے کہنا چاہتی تھی کہ ان کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ فقط ایک ہی دن میں کائنات کے رب نے بازی پلٹ دی تھی، گدھا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدھا کر دیا تھا۔ علیزہ اپنی مہربان رب کی قدرت اور انصاف پر قربان ہوتی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اسی روز رات میں ایان اسے اپنے پہلو میں اپنے بازو میں لٹائے بتا رہا تھا، میں واقعی تم سے بہت شرمندہ ہوں علیزہ۔ کوئے جانے کے بعد یوں کام میں مصروف ہوا کہ کسی کا ہوش ہی نہ رہا۔ پھر بھی رات میں سونے کے لیے لیٹتا تو اکثر تمہاری یاد بے قرار کر کے رکھ دیتی، مگر مجھے کچھ کرنا تھا علیزہ، اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ کرنا تھا۔ 2.5 سال لگ گئے مجھے وہاں سیٹل ہونے میں۔ تبھی میری بہن سائقہ کا مجھ سے رابطہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ سامان نہیں رہا، یہ بھی کہ وہ جاب کر رہی ہے، اب گھر کے حالات بہتر ہیں۔ اس طرف سے سکون ہوا تو پھر تمہاری یاد آئی۔ جانے تم کیسی ہوگی، مجھے یاد بھی کرتی ہوگی کہ نہیں، مگر میں مطمئن تھا کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جس لڑکی کے پیسوں سے میں اپنے سونے کے محل کی بنیاد رکھ رہا ہوں، وہ میری تلاش میں اسی شہر کی گلی کوچوں میں دھکے کھا رہی ہے۔ جھک کر عشق کی پیشانی چومتے ہوئے وہ جیسے بے اختیار ہوا تھا۔ علیزہ اس کی بے خبر سوئے ہوئے بیٹے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کا شور سنتی رہی۔ اب وہ کہہ رہا تھا، مجھے تم پر غصہ تھا علیزہ، تم سے نفرت نہیں تھی۔ پردیس میں اپنے قدم جمانے کے لیے میں نے ایک امیر کبیر لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، مگر وہ زیادہ دن تک میرا ساتھ نہ نبھا سکی، اور ایک روز مجھے بیٹے کا تحفہ تھما کر چپ چاپ چلی گئی۔ جہاں سے آئی آج تک کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ میں ایک مرتبہ پھر تنہا رہ گیا، مگر اس بار میری تنہائی میں میرا بیٹا میرے ساتھ تھا۔ گھر والے پاکستان واپسی کی ضد کر رہے تھے۔ ان کے اصرار پر 3 سال کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ میں پاکستان واپس لوٹ آیا۔ پاکستان واپسی کے بعد میں تمہیں لینے سید والا گیا تھا، پتہ چلا کہ تم وہاں نہیں ہو، اور یہ بھی کہ تمہارے ابا جی نہیں رہے۔ میں بہت پریشان اور دل برداشتہ ہو کر وہاں سے واپس آیا تھا۔ پھر اس کے بعد جتنے دن پاکستان میں رہا تمہیں تلاش کرتا رہا۔ آمنہ کے گھر بھی گیا، وہاں سے پتہ چلا کہ تم وہاں آئی تھی مگر چلی گئی۔ مت پوچھو کہ اس وقت دل کا حال کیا تھا۔ بھوکا پیاسا سارا دن سڑکوں پر مارا ہر شعبے والی جگہ پر تمہیں تلاش کرتا کہ شاید تم کہیں کسی موڑ پر دکھائی دے جاؤ، مگر نہیں، میری قسمت میں ابھی تمہارا وصال نہیں لکھا تھا۔ سائمہ کی شادی کے بعد میں نے چھوٹے دونوں بھائیوں کو اپنے پاس کویت بلا لیا اور ایک مرتبہ پھر انسان سے مشین بن گیا، مگر پچھلے چند سالوں میں جتنا پیسہ بھی میں نے کمایا، اس ایک پیسے پر تمہارا حق ہے۔ علیزہ کی طرف کروٹ بدلے وہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ مجھے احساس ہے علیزہ، مجھ جیسے بدبخت انسان نے تمہاری زندگی کے بہت سے خوبصورت دن ضائع کر دیے۔ ہو سکے تو میری اس خطا کو معاف کر دو پلیز۔ نہیں، میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ میری تقدیر میں لکھا تھا ایان۔ شاید مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں۔ میں لوگوں کی زندگیوں کو کھلونا سمجھ کر کھیلتی تھی، تقدیر نے مجھے کھلونا بنا کر وقت کے سپرد کر دیا۔ یہاں اچھے برے ہر عمل کا قرض تو چکانا ہی پڑتا ہے۔ نہیں علیزہ، ایسا مت کہو، خدا گواہ ہے میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تم سے نکاح کے بعد میں نے تمہاری ہر خطا کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ میرے نزدیک تم صرف احمق تھی اور کچھ بھی نہیں۔ علیزہ ملک کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے یقین دلا رہا تھا، اپنے گھر والوں سے نہیں ملے آپ؟ نہیں، آج نکلنا تھا۔ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا یوں معجزانہ طور پر تم سے ملوا دے گا اور ہم اکٹھے وہاں جائیں گے۔ سائقہ کو بہت شوق ہے تم سے ملنے کا۔ مجھے بھی۔ اچھا جی، وہ مسکرایا تھا، پھر اگلے ہی پل علیزہ کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا، تم میرے بیٹے کو ایک ماں کی حیثیت سے قبول کر لو گی نا علیزہ؟ اس نے اب تک ماں کی صورت نہیں دیکھی ہے، اسی لیے بدتمیز اور غصیلا ہے۔ صبح کا بولا، وہ مسافر شام کو گھر واپسی پر اس سے ایک اور امتحان میں سرخرو ہونے کی امید رکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتی کیوں نہیں؟ جو لڑکی اتنے سال تک آپ کے ہجر اور انتقام میں آپ کی وجہ سے ملنے والے ہر دکھ اور مصیبت کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر سکتی ہے، وہ کیا آپ کے بیٹے کو قبول نہیں کرے گی؟ تھینکس علیزہ، مجھے تم سے اسی ہی جواب کی
ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ علیزہ کے الفاظ نے اسے روح کی گہرائیوں تک پرسکون کر دیا تھا۔ تبھی اس پر جھک کر اس نے اپنا ہاتھ نائٹ بلب کے سوئچ پر رکھ دیا تھا۔ آئی تھنک اتنے سالوں کی مسافت نے تمہیں بہت تھکا دیا ہے نا؟ علیزہ کے کھردرے ہاتھوں کو بہت ملائمت سے سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ نہیں، ایویں نہیں۔ اس کی شرارت کو سمجھ کر مسکراتے ہوئے اس نے لائٹ بلب آن کر لیا تھا۔ وہ تشنہ لب لڑکی جس کے بہت سے قرض وہ اپنی روح پر محسوس کر رہا تھا، اب اسے اس تشنہ لبی سے کہ پچھلے 5 سالوں کی تھکن اتارنی تھی۔ ادی، وہ تیزی سے ہوٹل کی سیڑھیاں کراس کر رہا تھا جب زاویہ کے پکارنے اس کے تیزی سے اٹھتے قدم روک دیے تھے۔ جب تک وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا، وہ اس کے برابر گھر جا رہے ہو؟ نہیں، ابھی ایک دوست کی طرف جاؤں گا۔ کیوں؟ مجھے کچھ شیئر کرنا تھا تم سے۔ بہت دن ہوئے، روز سوچتی ہوں آج کہوں گی کل کہوں گی، مگر جیسے ہی تم سامنے آتے ہو میری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کیا ابھی ہم اکٹھے کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ نظریں جھکائے وہ کچھ الجھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ خیریت، پچھلے 4 گھنٹوں سے ہم اکٹھے تھے مگر تنہا نہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ شاید جلدی میں تھا۔ زاویہ اس کے ساتھ ہی ہوٹل سے نکل آئی تھی جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی میں مصروف تھے۔ اگلے 3 منٹ کے بعد دونوں قریبی ریسٹورانٹ میں ایک دوسرے کے مقابل خاموش بیٹھے تھے۔ اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ چند لمحوں کے بعد بالآخر عدنان نے اس سے خاموشی کا گلا گھونٹا۔ زاویہ نگاہیں پھیر گئی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ تم میرے بہت اچھے دوست ہو ادی۔ پچھلے 5 سالوں میں جو عزت اور قیمتی وقت تم نے مجھے دیا، اسی نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے تم سے یہ سب شیئر کر دوں۔ وہ بات بھی جس کو جاننے کے بعد تم میری شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ برہم ہوا تھا۔ زاویہ نے جواب میں عدنان کے سامنے میز پر کچھ کاغذات رکھ دی۔ یہ میری رپورٹس ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق میرے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ کوئی علاج، کوئی تجویز اب زندگی کے دن نہیں بڑھا سکتی۔ کسی بھی دن، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ بہت اذیت سہی ہے میں نے ادی، اور شاید بہت سی اذیت ابھی سہنی ہے۔ میں نے یہ بات ابھی کسی سے شیئر نہیں کی، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں۔ وہ بہت سنجیدہ لہجے میں قدرے سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ عدنان جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا۔ زاویہ اب اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام رہی تھی۔ یہ بیماری نہیں ہے ادی، میری سزا ہے۔ اللہ نے بیماری کی صورت جتا دیا ہے کہ وہ سنتا، جاگتا، دیکھتا، ہر پل ہر لمحہ حاضر، مگر انسان نہیں سمجھتا۔ ادی، اسے لگتا ہے جیسے چند روز کی زندگی میں وہ جو بھی کرے گا اس کی کبھی پرسش نہیں ہوگی۔ وہ جانتے ہوئے میرا گناہ کیا ہے، کیا قرب تھا اس لمحے اس کی آنکھوں میں۔ وہ خاموشی سے دیکھے گیا۔ تم کیسے جانو گے؟ تمہیں تو بس یہی پتا ہے کہ میں بدکار ہوں، اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کی ہوس اور بھوک کا نشانہ بنتی ہوں۔ تمہیں میرے اس گناہ کا تو پتہ ہی نہیں جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیسا گناہ؟ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے وہ اجنیت سے بولا۔ جب زاویہ نے سر جھکا لیا، بہت بڑا گناہ، اللہ کے ایک بہت نیک، بہت قریبی بندے پر جھوٹے بہتان کا گناہ۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا تھا۔ زاویہ کی زبان جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئی، اس کی آنکھیں یک لخت آنسوؤں سے بھر گئی۔ عدنان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے وہ جیسے بے اختیار ہو گئی تھی۔ تم مجھے معاف کر دو گے نا ادی؟ کیا بکواس ہے زاویہ، صاف صاف بتاؤ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ بہت برا کیا ہے میں نے تو زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اسے مزید تپا گئی۔ تبھی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سوری، میرے پاس اس وقت تمہاری پہیلیاں بوجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میری بات سنو ادی پلیز۔ سرد سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ جیسے تڑپی تھی۔ میں جانتی ہوں آج کے بعد تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گے، میرا نام لیتے ہوئے مجھے اپنے تصور میں لاتے ہی زمین پر تھوکو گے، مگر پھر بھی میں اب مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں چل سکتی ادی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ عاطف کا مرڈر ہو گیا ہے۔ 3 ماہ قبل اسے اس کی محبوبہ کے ایک عاشق نے زندگی سے محروم کر دیا، اور جانتے ہو اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے میرے بہکاوے میں آ کر تمہاری پاک دامن بیوی کو رسوا کیا تھا۔ وہ لڑکی جو حیا اور پاکیزگی کا سمبل ہے، اسے تمہاری زندگی سے بے دخل کر کے تمہیں بے سکون کرنے کے لیے میں نے اور عاطف نے ایک کھیل کھیلا تھا، شیطانی کھیل۔ بائیں ہاتھ سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے یہ انکشاف کر رہی تھی۔ عدنان کو لگا جیسے اس پر 7 آسمان ایک ساتھ آ گرے ہوں۔ تم نے مجھے ٹھکرا کر اس سے شادی کی تھی اور مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے عاطف سے کہا اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے میری شکست کا بدلہ لینا ہوگا۔ اس نے حامی بھر لی، اور اس روز جب تم میرے پاس تھے، خراب موسم تھا، خراب موسم میں ہم دونوں کو تمہاری زندگی میں آگ لگانے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہاں تمہارے لیے پریشان
وہ تمہارے لیے پریشان تھی۔ عاطف نے اسے کہا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ بھی کہ تم اس کے ساتھ ہو مگر بے ہوش ہو، اس لیے بہت سوچ کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے عدی، اسی کا فائدہ اٹھا کر ہم نے اسے بلیک میل کیا مگر داغدار نہیں کیا، کر ہی نہیں سکے کیونکہ وہ تو اپنے رب کی پناہ میں تھی اور اس کے اسی رب نے مجھے اور عاطف کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اپنے منصوبے کامیاب ہونے کے باوجود نہ وہ خوش تھا نہ میں۔ ہر روز ہم دونوں کو عجیب عجیب سے خواب پریشان کرتے جنہیں وہ مجھ سے شیئر کرتا اور میں اس سے۔ اب اس کی عبرتناک موت کے بعد میں بہت ڈر گئی ہوں۔ وہ میرے خواب میں آ کر مجھے بتا چکا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں نے جان لیا دی کہ وہ ذات جو اپنی صفات میں رحمان اور رحیم ہے، وہی جب اپنے نافرمان بندوں کو سزا دینے پر آتا ہے تو ایسی سزا دیتا ہے کہ عبرت بنا دیتا ہے، کوئی رعایت، کوئی معافی، کسی جھوٹ کی گنجائش نہیں دیتا۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ عدنان بے حس و حرکت پتھر بنا وہیں کھڑا تھا۔ زاویہ اب اس سے معافی مانگ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی مگر وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ نظر کے سامنے اس وقت کا جو سین تھا، اس میں شدید بارش ہو رہی تھی اور وہ بے دردی کے ساتھ اس بے جان ہوئی بے بس لڑکی کو پیٹ رہا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ سے لگنے والے زخم اس نازک بدن پر کہاں کہاں ثبت ہو رہے تھے۔ اگلے روز وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس میں اتنی سی سکت نہیں تھی کہ وہ ہل کر پانی کا ایک گلاس پی لیتی۔ عدنان اس وقت شدید دہشت کے عالم میں گھر سے نکل گیا تھا اور پھر 3 دن کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ گوری اسی حالت میں کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ وہ شدید نفرت کے باوجود جانے کیا سوچ کر اسے ہسپتال لے آیا تھا اور یہیں اسے پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ اس وقت وہ اسے طلاق دے کر دوبارہ اس کے بھائی کے گھر بٹھانے کا سوچ رہا تھا مگر پھر اسے سبق سکھانے کے لیے پل پل کی اذیت دینے کا سوچ کر رک گیا۔ اس واقعے کے بعد کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے اس کے ساتھ۔ اس وقت وہ سب کچھ سوچتے ہوئے بھی اسے وحشت ہو رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں اس لڑکی نے کبھی اپنی ضرورت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ وہ روز رات گئے گھر واپس لوٹتا۔ وہ اجنبی شہر میں بھی تنہائی سے نبرد آزما ہوتی، اس کے لیے پوری رات جاگتی رہتی کیونکہ اس کی واپسی پر اگر وہ دروازہ کھولنے میں 5 منٹ کی تاخیر کر دیتی وہ اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ کھانا پینا تو اس نے چھوڑ ہی دیا تھا اس کے ہاتھ سے۔ ہر لمحہ وہ اسے یہ محسوس کرواتا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ کھانا کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے اسے خبر تھی نہ پرواہ۔ وہ اپنی گرل فرینڈز کو آئے روز وہ گھر لے آتا تھا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے من چاہی عیاشی کر کے اسے اذیت دیتا۔ سارا دن سلائی مشین پر جھکی اپنی آنکھیں پھوڑتی اور وہ یہ تک نہ پوچھتا کہ یہ مشین آئی کہاں سے۔ اس کے مشاغل، اس کی مصروفیات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ 6 ماہ کے بعد جس وقت اس کی ڈلیوری کا وقت آیا وہ گھر پر نہیں تھا۔ گوری کو دروازے پر آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اس لیے وہ در سے تڑپتی تنہا گھر میں اپنے رب کو پکارتی رہی۔ رات کے معمول کے مطابق جب وہ گھر واپس آئے تو وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا دماغ پھر سنسنا اٹھا۔ صبح 7 والے ہمسائے نے اسے آ کر بتایا، بھائی آپ کی بیوی ہسپتال میں داخل ہے، رات ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ہم ان کی چیخوں پر گھبرا کر آئے تھے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ان پر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں آپ کے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ مگر اسے خوشی نہیں ہوئی، اس کی شریانیں غصے کی زیادتی سے پھٹ رہی تھی۔ اس نے کیوں نہیں بتایا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لے کر محلے میں تماشا بنا دیا۔ دل میں بڑی رنجش صرف اس سے نفرت کا احساس ہی دلاتی تھی۔ گوری کے گھر واپسی کے بعد اس نے ایک نظر بھی بچوں کو دیکھا نہ اس کا حال دریافت کیا۔ زچگی کے دوران بھی وہ پوری تندرستی سے تمام کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی رہی تھی۔ عدنان نے سگریٹ اور شراب کا استعمال زیادہ کر دیا تھا، مقصد صرف اسے اذیت پہنچانا تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے مگر بے نیاز تھا، اس کے پاس انہیں دینے کے لیے ایک پیار بھری نظر بھی نہیں تھی۔ گھر کے تینوں نفوس اس قیامت پر سہم کر رہ جاتے تھے۔ وہ تنہا اپنے بچوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ ناقص خوراک، بات بات پر تشدد اور رات دن محنت نے بہت تیزی سے اس کی صحت پر اثر ڈالا تھا۔ پنڈی سے جہلم آنے کے بعد اس نے اپنا موبائل نمبر بھی تبدیل کر لیا تھا، جس سے ہمدانی پیلس اور شاہ زر دونوں کا رابطہ ہی اس سے کٹ گیا تھا۔ وہ سیدھا سے گھر کا کرایہ بھی زیادہ تر گوری ہی ادا کرتی تھی مگر پھر بھی اس کے لبوں پر کوئی گلہ نہیں تھا۔ عدنان کی خدمت اور فرمانبرداری میں ایک دن کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اس کا ہر کام شوق اور محنت سے کرتا تھا۔
شوق اور محبت سے کرتی تھی۔ گزرتے 5 سالوں میں اس نے کبھی عدنان کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اسے یاد کرنے میں بھی اس کی کوئی خطا، کوئی شکایت، کوئی بدتمیزی یاد نہیں آتی تھی۔ قطرہ قطرہ دل سے بدگمانی اور نفرت کی برف پگھلتی رہی اور بے آواز روتا وہیں بیٹھا رہا۔ صبح 4 بجے کے قریب اس کے گھر واپسی ہوئی تو گوری اپنے بستر پر اپنی بیٹی کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ گرم چادر میں لپٹا اس کا پرنور چہرہ آنسوؤں سے بری طرح بھیگ چکا تھا۔ وہ سست روی سے قدم اٹھاتا اس کے قریب چلا آیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بھاری بوجھل لہجے میں ایک مدت کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ اس کے ٹکر ٹکر دیکھنے پر جھک کر اس نے اپنی بیٹی کے پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر پریشان ہو گیا۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، تمہیں بتانا تو چاہیے تھا مجھے۔ گوری کو لگا جیسے وہ نشے میں ہے، مگر نشے میں بھی مدت ہوا اس شخص نے اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی، جبکہ وہ اب اپنی بیٹی کو اس کی گود میں سے اٹھا رہا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں اسے، تم پریشان نہ ہو۔ اسے پریشان نہ ہونے کی تلقین کر کے وہ خود پریشان ہو گیا تھا۔ بچی کے چیک اپ کے بعد جب وہ واپس آیا، گوری جائنماز پر بیٹھی دعا میں ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ وہ بچی کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کے برابر میں ہی نیم دراز ہو گیا۔ ہمنا اب ٹھیک ہے گوری، تھوڑی دیر میں بخار اتر جائے گا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے تسلی کے جواب میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اسی صبح اس نے عدنان کو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتے اور انہیں پیار کرتے دیکھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی جب اس نے خود اسے ناشتہ بنانے کے لیے کہا۔ گوری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ہنسے یا روئے۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لغزش تھی۔ آٹا ختم ہو گیا، تیسرا دن ہے۔ اس نے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھا بند چائے کے ساتھ پیش کر دیا۔ وہ چونکا تھا اور پھر گوری کے سپاٹ چہرے پر نگاہ ڈالنے کے بعد اس کا دل چاہا وہ کہیں ڈوب کر مر جائے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کی زندگی کے سفر میں اس کی ہم سفر بنے گی، وہ اسے اس بدحال زندگی دے گا۔ مارے شرمندگی کے اس کے سامنے سر ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ساری رات کے رت جگے کے بعد اگلی صبح بنا روز کی طرح لمبی تان کا سوئے وہ جاب کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ آفس سے اپنے ضروری ڈاکومنٹس اٹھانے کے بعد اپنے ایک دوست کی کمپنی میں ہی اسے جاب کا بندوبست ہو گیا۔ اپنے آفس سے ڈاکومنٹس فوری پہنچانے کی ڈیوٹی اس نے پنڈی میں مقیم اپنے ایک دوست کے سپرد کر دی تھی۔ اگلے روز اسے 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ بھی مل گئی تھی، جس سے گھر واپسی پر وہ روزمرہ استعمال کی ڈھیروں چیزیں اٹھا لائے تھا۔ گوری دروازہ کھولتے ہی حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ صرف ایک رات میں کیا سے کیا ہو کر رہ گیا تھا، کتنا بدل گیا تھا وہ شخص۔ اس کے سہمے بچے اب اپنے باپ کا پیار پا کر کھل اٹھے تھے اور ہنسنے بولنے لگے تھے۔ کیسا معجزہ کر دیا تھا اس کے پاک رب نے۔ وہ ایک ایک آنسو میں اس کا شکر ادا کرتی نہ تھکتی تھی۔ کتنا پیارا اور بھرپور منظر تھا، جس میں وہ اپنے بچوں کو چیزیں نکال کر تھما رہا تھا اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ وہ دور کھڑی دیکھتی رہی۔ رات کا کھانا عدنان باہر سے لے آیا تھا اور اس رات سب نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ گوری کھانے کے بعد کام کاج سے فارغ ہو کر آئی تو اس کے دونوں بچے عدنان کے پہلو میں اس کے بازوؤں میں سو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی۔ سرد ہاتھ دوپٹے کے پلو سے خشک کر کے اس نے زمین پر بیٹھ کر عدنان کے دونوں پاؤں پکڑ لیے تھے۔ اس کی ابھی آنکھ لگی تھی۔ گوری کے پاؤں پکڑنے پر فوراً اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ فوراً سے بیشتر اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ گوری نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ عدنان، آپ نے بچوں کو ان کا باپ لوٹا دیا۔ ایک اور شرمندگی۔ رخ پھیر کر اس نے ایک نظر بچوں پر ڈالی، پھر آہستہ سے چرپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گوری کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے لے کر باہر برآمدے میں آ بیٹھا۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ جس شخص نے ہمیشہ تمہاری تذلیل کی، دکھ دی، غلط سمجھا تم سے، تم اسی کے پیر چھو رہی ہو؟ تمہیں نفرت نہیں ہوئی اس شخص سے؟ نہیں، کیوں؟ پتہ نہیں۔ ٹوٹے آنسوؤں کے موتیوں کے ساتھ اس نے رخ پھیرا تھا۔ عدنان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے گوری کا سر پکڑتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اتنی اچھی ہمسفر کے قابل نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں نمی تھی۔ گوری کو لگا اس کی ساری دعائیں مستجاب ہو گئی ہیں، اس کا گھر مکمل ہو چکا ہے۔ وہ عدنان کے ہاتھ تھامے بیٹھی روتی رہی۔ آنے والے دنوں میں عدنان نے اس کے لیے خود کو سر تا پیر بدل لیا تھا۔ نہ کوئی معافی تلافی کا سلسلہ ہوا، نہ کوئی قول و قرار کا۔ بس خاموشی سے گوری کی طرف
گوری کی طرح اس نے بھی قربانیاں دینی شروع کر دی۔ وہ ڈبل شفٹ میں کام کر رہا تھا۔ امیر کبیر باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود عام ورکرز کی طرح دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے خود کو خوار کر رہا تھا۔ شراب اور شباب اس کی ہڈیوں میں رچ بس گئی تھی۔ بہت مشکل تھا ان دونوں چیزوں سے چھٹکارا، مگر پھر بھی اس نے یہ دونوں چیزیں خود پر حرام کر لی تھی۔ صرف گوری کے لیے اس نے خود کو اذیت کی سولی پر چڑھا دیا تھا۔ جو ہی وہ آفس سے تک کر گھر واپس آتا، گوری سب کام چھوڑ کر اس کے آگے پیچھے ہو جاتی۔ وہ جو ماں کی وفات کے بعد محبتوں کو ترس گیا تھا، اکیلے پن اور اپنوں کی بے حسی نے جیسے بد سے بدتر بنا دیا تھا۔ اسے بدتر انسان کو وہ اپنی قربانیوں اور محبت سے صحیح معنوں میں انسان بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بھلے وہ دنیا میں کسی کے لیے بھی اہم نہیں تھی، مگر وہ لڑکی جس نے بد سے بدتر حالات میں بھی اسے کنارہ کشی نہیں کی تھی، وہ اس کے لیے اہم تھا۔ اگر اس کے سر میں معمولی سا درد ہوتا تو وہ اس کے لیے ساری رات بیٹھی رہتی۔ اس کی نفرت کے باوجود وہ اس کا سر دباتی، اس کا خیال رکھنا نہیں بھولتی تھی۔ اب جیسے جیسے اسے یاد آتا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ خود کو ختم کر لے۔ وہ لڑکی اپنی وفاؤں کے ساتھ سرخ رو ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی تمام تر نفرتوں کے ساتھ ہار گیا تھا، ہار بھی ایسی کہ نظریں ملا کر معافی مانگنے کی ہمت بھی نہیں ہو۔ اس روز وہ ابھی آفس سے گھر واپس آیا ہی تھا کہ سامنے طلال ہمدانی کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے ساتھ ریحان اور بھابھی بھی تھی۔ سچ شکر کہ گوری کا حلیہ قابل قبول تھا، وگرنہ وہ ان کے سامنے آنے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے دونوں بچے اس کی آمد کی خبر پاتے ہی اس کے قریب لپک آئے تھے۔ وہ شرمندہ سا دونوں کو بازوؤں میں اٹھا کر آگے بڑھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ طلال صاحب اسے گلے لگانے کے لیے اٹھے تھے۔ اس نے بچوں کو نیچے اتار دیا۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ میں کیسا ہو سکتا ہوں جس شخص کے بڑھاپے میں اس کا جوان بیٹا نافرمان ہو کر اس کے گھر سے نکل آئے؟ وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سوری پاپا۔ سر جھکا کر اس شخص نے سوری کی تھی جسے سر جھکانا آتا ہی نہیں تھا۔ طلال صاحب کا دل خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ اب تو معاف کر دو بیٹا، ایک عمر ہو گئی مخالف راستوں پر چلتے چلتے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مان لیتا ہوں، مجھے معاف کر دو اس سب غلطیوں کے لیے جو دانستہ اور نادانستہ مجھ سے سرزد ہوئی۔ نہیں پاپا، ایسے مت کہیے، میں نے بہت تنگ کیا ہے نا آپ کو۔ اولاد تنگ کرتی ہے، مگر ماں باپ کبھی سزا نہیں دیتے، انہیں کنارہ کشی کرتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا یوں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو کر تم ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ گے، اور یوں چھپ کر دوستوں سے ڈاکومنٹس منگواتے ہوئے کیا ہم تمہارا سراغ نہیں لگا پائیں گے؟ بولو۔ میں شرمندہ ہوں پاپا۔ شرمندہ کے بچے، آپ گھر چلو، میں نے اپنے سارے بچوں میں اپنی جائیداد تقسیم کر دی، تمہارے لیے بہت پیارا گھر بنوایا ہے، اپنے گھر میں تو چلو گے نا؟ وہ اس کی ضد اور غصے سے اچھی طرح واقف تھے، تبھی حل نکال کر آئے تھے۔ وہ مزید شرمندہ ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں ریحان گوری کے ساتھ لگا اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اداس تھا۔ رات تک وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ ریتا زیب پتھر سے تعمیر کیا گیا گھر واقعی اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ زندگی میں پہلی بار عدنان اپنے گھر والوں کی محبت دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھائی اس کے بچوں سے پیار کر رہے تھے، باپ اور بھابیاں گوری کے صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ خوش تھا، بے پناہ خوش۔ اسی کے اصرار پر گوری نے اپنی پرانی اکیڈمی دوبارہ جوائن کر لی تھی۔ عدنان نے بھی بھائیوں کے ساتھ ہی آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ شاہزر کے 2-3 چکر بھی لگ گئے تھے۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند رہا تھا۔ گزرے دنوں میں روح اور جسم پر جتنے زخم لگے تھے جیسے سب مٹ گئے تھے۔ اس روز اسے شاہزر کے گھر سے واپسی پر خاصی تاخیر ہو گئی تھی۔ عدنان آفس سے واپس آ چکا تھا۔ اس کے دونوں بچے اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ وہ پریشان اور شرمندہ سی سیدھی اپنے بچوں کے پاس آئی تھی، مگر ملازمہ کے بقول انہیں عدنان نے کھانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ تبھی وہ چادر اور جوتے اتارتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ عدنان آفس سے واپسی کے بعد ٹی وی دیکھتے ہوئے سو چکا تھا۔ اس نے اب تک نہ لباس تبدیل کرنے کی زحمت گوارا کی تھی، نہ جوتے اتارنے کی، شاید کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ عدنان کے پیروں سے اس کے جوتے اور موزے الگ کرنے کے بعد اب وہ جھکی اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی، تبھی عدنان نے سرعت سے بازو اس کی کمر میں حمائل کرتے ہوئے اسے خود پر گرا لیا۔ اتنی دیر کر دی واپسی میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا؟ گوری اس کی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی گھبرا گئی۔ سوری، بھائی کھانے پر اصرار کر رہے تھے، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، میرا خیال تھا آپ آفس سے واپسی پر لینے آ جائیں گے، مگر آپ نہیں آئے۔ اچھا، تم نے ویٹ کیا تھا میرا؟ گوری کی بے ترتیب دھڑکنیں اس کے اندر طوفان برپا کر رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ پا رہی تھی۔ جی کیا تھا، مگر پھر
خود ہی آ گئی کیونکہ جانتی تھی آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں۔ اچھا، اور کیا کیا جانتی ہو؟ بہت کچھ۔ اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا مگر عدنان کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ مثلاً میں آپ کی نظر میں نیک لڑکی نہیں ہوں، با کردار بھی نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت کی کرم سے مجھ پر اور میرے بچوں پر ترس کھا کر میرا ہر قصور معاف کر دیا، مگر میں جانتی ہوں آپ کے دل میں میری عزت نہیں ہے۔ اور وہ اس کے کندھے پر سر جھکائے شکایت کر رہی تھی، اور کچھ نہیں۔ اب وہ شاید رونے لگی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تھی تم جانتی تھی میں بد کردار ہوں۔ تم نے مجھے قبول کیا، کیوں؟ پچھلے 5 سالوں میں تمہاری نظروں کے سامنے میں نے ہر طرح کی عیاشی کی، پھر بھی تم نے مجھے نہیں چھوڑا، کیوں؟ کیا میں سمجھ لوں کہ تم مجھ پر ترس کھا رہی ہو؟ تم پاک دامن ہو گوری، پچھلے 5 سالوں سے یہ بات اپنے عمل سے ثابت کی ہے تم نے۔ میں کیا ہوں؟ ایک بد کردار عیاش شخص۔ کیا تمہاری پاکیزگی میرے بہتان سے متاثر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ سونے کو لاکھ پیتل کہتے اور سمجھتے رہو، اس کی ہیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم سے کہا تھا اگر میں گناہگار ہوں تو تم نیک کیسے ہو سکتی ہو؟ مگر میرے رب نے مجھے دکھا دیا تم نیک ہو۔ تو اس نے تمہاری پرسائی مجھ پر ثابت کر کے مجھے بھی برائی سے بیزار کر دیا۔ یہی کرشمے ہیں اس کے۔ مگر کیا میں اس قابل ہوں گوری کہ میں تم سے اپنی ہر غلط حرکت کی معافی مانگ سکوں اور تم مجھے معاف کر دو؟ نہیں، میں اس قابل نہیں، اسی لیے میں تم سے معافی نہیں مانگی۔ مگر اس کے باوجود کیا تمہارے دل میں میرے لیے عزت نہیں ہے؟ کتنی وضاحت کے ساتھ اس نے اسے معتبر کیا تھا، اور وہ اور شدت سے رو رہی۔ تم میری جان ہو گوری، اور جان جسم کے لیے لازم ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی ہی بدصورت اور کٹی پٹی کیوں نہ ہو۔ گوری کے باڑ سہلاتے ہوئے وہ اسے خود میں جذب کر رہا تھا۔ گوری کو لگا ایک عمر تپتے سورج کے تلے جلتے رہنے کے بعد اسے گھنی ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو گئی تھی۔ رو لو آج جتنا رونا ہے، کیونکہ آج کے بعد کبھی ان آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ جو وقت گزر گیا ہے میں اسے واپس نہیں لا سکتا، مگر جو وقت دسترس میں ہے اسے خوبصورت ضرور بنا سکتا ہوں۔ بس تم مجھے معاف کر دینا گوری۔ طلال صاحب نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ محبتوں کا ترسا ہوا ایک حساس شخص تھا، جس کی تلخیوں اور محرومیوں کو گوری کی محبت اور توجہ نے مٹا دیا تھا۔ اب اسے کوئی احساس محرومی نہیں تھی، شاید تبھی شراب اور شباب کی محفلوں کی راہ بھول گیا تھا۔ گوری نے آنسو پوچھتے ہوئے اس کے سینے سے سر اٹھایا، پھر انتہائی محبت سے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھے۔ آپ میرا ایمان ہو عدی، اور اللہ رہتی سانسوں تک میرے ایمان کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اس کی محبت کے اظہار نے اسے مزید بےتاب کر دیا تھا۔ خوشبو بکھیرتی رات ان پرسکون لمحوں نے الجھی ہوئی کہانی کے 2 اور خوبصورت کرداروں کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ اذلان اور میرال حسن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ اس روز مہندی کی رسم تھی اور حسن پیلس کا حسن دیکھنے سے لائق تھا۔ سائقہ اور امامہ دونوں کام میں پیش تھی، مگر دونوں کے دل ہی بجھے ہوئے تھے۔ شجاع کے بقول وہ اپنی دوسری شادی کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عباد کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ اس نے دانستہ بھی سائقہ سے سامنا ہونے کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ ایک عجیب سی چپ اور بیگانگی کا تاثر ملتا تھا اس کے چہرے پر۔ کتنے دن ہوئے اس نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس تقریب میں بھی نہیں آئے گا، مگر وہ آ گیا تھا، ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو اور گرے کرتا شلوار میں اذلان کے ساتھ کھڑا۔ وہ شخص یقیناً عباد یاور ہی تھا۔ سائقہ کا دل اسے دیکھ کر بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آنے والے مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھی، مگر عباد کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب سی کپاہٹ اس کے رگبے میں سرایت کر گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ کسی خاتون سے لیکس کے بعد اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی، جب کسی نے اس کی کلائی تھام لی۔ سائقہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ بات سنو میری۔ عباد یاور اس کے پہلو میں کھڑا، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی طاری کیے اس سے کہہ رہا تھا۔ سائقہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا محال ہو گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ چھوڑ دوں گا، مگر اپنے سوال کا جواب لوں گا۔ میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ہے، تمہارے پاس ہی میرے ہر سوال کا جواب ہے، عجیب ضدی سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اسے سائڈ پر لے آیا تھا۔ سائقہ نے اس کی آنکھوں کے گوشوں میں ہلکی سی نمی دیکھی۔ تم نے دولت کے لیے مجھے چھوڑا تھا، تم مجھے بتاؤ اذلان حیدر کو کس لیے چھوڑا؟ اس کی شادی کسی اور لڑکی سے کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس سے بھی امیر مل گیا ہے تمہیں؟ ہاں۔ وہ جتنا جذباتی ہو رہا تھا سائقہ کے لہجے میں اتنا ہی ٹھہراؤ تھا۔ تبھی وہ سلگ اٹھا۔
बकवास करती हो तुम। मैं जान गया हूँ अजलान हैदर से तुम्हारा कोई अफेयर नहीं था। तुम किस से भाग रही हो साइका, और क्यों? मेरा बाजू छोड़ो प्लीज़। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तो ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती, मगर मुझे मरते हुए देख सकती हो, है ना? नम आंखों की गोशों में हल्की सी सुर्खी झलकी थी। वो हिलकर रह गई। नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये सब क्या है साइका? खुदा का वास्ता है तुम्हें, तरस खाओ मुझ पर। कितने साल हो गए मुझे अजियत की सूली पर लटके हुए, और कितनी सजा होगी मुझे मेरी चाहत की। वो शख्स भी रोहांसा हो रहा था। फिर इससे पहले कि वो कुछ कहती, यावर सईद साहब अचानक वहां आ खड़े हुए। साइका इन्हें मुकाबिल पाकर हैरान हो गई थी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। इसकी समझ में नहीं आया था वो क्या जवाब दे। आबाद रुख फेर गया था। यावर साहब अब इससे कह रहे थे, मैं जानता हूँ बेटे, आप बहुत खुददार लड़की हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा मेरे किए की सज़ा भुगत रहा है, मगर मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। चाहूँ तो अब भी ज़बरदस्ती इसके सर पर सेहरा सजा सकता हूँ। किसी भी अमीर से अमीर लड़की को बहू बनाकर अपने घर ला सकता हूँ, मगर इससे क्या होगा? मेरे अकलौते फरमाबरदार बेटे का दिल, इसकी ज़िंदगी उजड़ कर रह जाएगी। ये रिश्ता तो निभाएगा, मगर यूं जैसे कोई गले में पड़ा ढोल ज़बरदस्ती बजाता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बेटे, इसकी घमंडी बाप की खता की सज़ा माफ़ मत दो। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ बेटे, मेरे बेटे को अपना लो। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी अमीर कबीर शख्स यूं कभी इसके सामने हाथ भी जोड़ सकता है। तभी सुन सी रह गई थी। आबाद अब तड़प कर अपने बाप के बंधे हुए हाथ चूम रहा था। नहीं पापा, प्लीज़ ऐसा मत करें। मैंने इस बच्ची के साथ जो किया है आबाद, ये इसके जवाब में कुछ भी नहीं है। बहुत जलील किया था मैंने इसे, मगर इस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये बच्ची मेरे बेटे की ज़िंदगी में इतनी ख़ास है। इसके इंकशाफ पर आबाद जहाँ हैरान हुआ था, वहीं साइका की आंखों के आगे आंसू आ गए थे। यावर सईद साहब अब इसके घर वालों से मिल रहे थे, जबकि आबाद के पहलू में खड़ी रो रही थी। कोई यूँ भी करता है साइका? पिछले 5 सालों में एक बार भी तुम्हें मुझ पर और ख़ुद पर तरस नहीं आया? मुझसे शेयर तो करती, मैं माफ़ी मांग लेता तुमसे, छोड़ देता सब कुछ तुम्हारे लिए, मगर इतनी अजियत तो ना सहनी पड़ती। वो बेहद दिल बर्दाश्ता था। वो सर झुका गई, किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। सामने स्टेज पर आज रस्म हिना हो रही थी। आबाद ने चुपके से इसका हाथ थाम लिया। मेरी मम्मा तुमसे मिलने के लिए बेताब है। बतूल आंटी की तरह इन्हें भी अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने और इनके बच्चों की गोद में खिलाने का बड़ा शौक है। मिलोगी मामा से? जी नहीं, एवं ही नहीं, जान ले लूँगा तुम्हारी। वो अब अजियत के हिसार से निकल रहा था। साइका के लबों पर हल्की सी मुस्कान थी। कल मैं गरीब थी तो आपके वालिदैन ने मुझे हकीर जानकर ठुकरा दिया, यूं जैसे मेरे सीने में दिल ही ना हो। आज मेरे पास भी दौलत है, कोई भी अमीर कबीर खूबसूरत शख्स मेरा हमसफ़र बन सकता है। इसीलिए आप की बदगुमानियाँ भी धुल गई, और आपके पापा को भी अपने गलत सलूक का एहसास हो गया। इसका लहजा तन से खाली था। आबाद को लगा जैसे किसी ने इसका दिल चीर कर रख दिया। फ़ौरन से बेशतर इसने साइका का हाथ छोड़ दिया था। बिल्कुल सही जज किया है तुमने। 5 साल तक तुम्हारे अमीर होने का इंतज़ार ही तो कर रहा था मैं, मगर तुमने सही कहा। अब तो कोई भी अमीर कबीर खूबसूरत शख्स तुम्हारा हाथ थाम सकता है। अब मुझे तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहिए। टूटे बिखरे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करते ही वो आगे बढ़ा। जब साइका ने जल्दी से इसका हाथ थाम लिया, मैंने इतना कुछ सहा, तुम सिर्फ एक तंज नहीं सह सके? ये तंज नहीं, मेरी खुददारी पर चोट है। चोट तो मेरी खुददारी पर भी बार बार लगी है, फिर भी मैं तुम्हें चाहने से बाज नहीं आई। जब भी तुम्हें बुलाने का सोचा, दिल कट कर रह गया। मुझे बताओ आबाद, जिसके पास दौलत ना हो, क्या वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी को पा नहीं सकता? लोग मोहब्बत को दौलत के तराजू में क्यों तोलते हैं, इसके भीखे? मुझे लोगों का नहीं पता साइका, मैं तुमसे सिर्फ अपनी और तुम्हारी बात कर रहा हूँ। वो लड़की जो बचपन से मेरे नाम से मंसूब थी, मैंने इसे छोड़ दिया इस लड़की के लिए जो दौलतमंद नहीं थी, मगर मेरे दिल की ख्वाहिश, मेरी खुशी थी। अब भी मेरा दिल सिर्फ इस लड़की की रफ़ाकत का तलबगार है, जो अपनी खुदी पर हर्फ ना आने देती थी। दौलत बहुत है मेरे पास, खुदा के वास्ते अपने और मेरे दरमियान इस चीज़ को मत लाओ। साइका जानती थी वो जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी भीगी पलकों के साथ वो मुस्कुराई। एक शरबत नहीं लाऊंगी क्या? वो चौंका। साइका ने इसका हाथ दोबारा थाम लिया। इसी शरबत के तुम्हारी ज़िंदगी में कभी साइका अहमद की जगह कोई और लड़की नहीं आएगी। नंबर 2, तुम शादी के बाद मेरी हर बात मानोगे, घर के सारे काम
کاموں میں برابر کی مدد کرواؤ گے۔ اقرار کے انوکھے انداز پر وہ مسکراتی۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 والا پوائنٹ منظور ہے، مگر نمبر 1 والا؟ کان کھجا کر جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے وہ مسکرایا تھا، تبھی سائقہ اس کے شانے پر زور سے مکہ رسید کیا۔ جان لے لوں گی تمہاری، اب ایسا سوچا بھی تو؟ کیوں؟ تم نے جو 5 سال ترسایا ہے اس کا حساب نہیں لینا؟ نہیں، ایویں ہی نہیں۔ اب اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سائقہ مسکراتی۔ اگلے پل وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنی ماں سے ملوا رہا تھا۔ ماما، یہ سائقہ ہے، وہی سنگ دل لڑکی جس نے 5 سال سے آپ کے بیٹے کو سولی پر لٹکا رکھا ہے۔ کیا خیال ہے ساس بن کر اگلے پچھلے سارے حساب کلیئر نہ کر لیں؟ نہیں، کیونکہ یہ واقعی بہت پیاری بچی ہے۔ اگر اس کے لیے تم نے 5 سال انتظار کیا ہے تو بالکل ٹھیک کیا ہے۔ وہ کب سے ان دونوں کو کونے میں کھڑا دیکھ رہی تھی، تبھی بے حد مسرور انداز میں سائقہ کا گال تھپتھپاتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ آباد ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ یہ چیٹنگ ہے مما، ابھی بہو آئی نہیں اور بیٹے سے زیادہ پیاری ہو گئی؟ تم دونوں ہی بہت پیارے ہو مجھے۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ سامنے اسٹیج پر امامہ میرال اور ازلان کے ساتھ کسی بحث میں مصروف تھی، جبکہ ازلان آباد کی طرح دیکھ کر بائیں آنکھ شرارت سے دباتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ آباد نے جواب میں اسے سلیوٹ پیش کیا تھا۔ چلو۔ اگلے ہی پل وہ پھر سائقہ کا ہاتھ تھامے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ حیران رہے گی کہاں؟ جہاں میرا دل چاہے لے کر جاؤں گا۔ تم پوچھنے والی ہوتی کون ہو؟ پیار سے چٹکی میں اس کی ناک دباتے ہوئے اس نے اس کے بال بکھیرے تھے۔ ویسے ابھی ہم مارکیٹ چل رہے ہیں، انگیجمنٹ رنگ لینی ہے اور تھوڑی سی تمہاری شاپنگ کرنی ہے، مگر کوئی اگر مگر نہیں۔ مسز یاور کو بتا کر اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ اسے باہر لے آیا تھا، جہاں سینکڑوں روشن ستاروں کے جھرمٹ میں جگمگاتا چاند اپنے اکیلے پن کو یکسر نظر انداز کیے ان دونوں کے ملن پر مسرور ہو رہا تھا۔ سائقہ آباد یاور کے ساتھ اس کی شاندار گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا دی۔ بے شک اس کے رب نے آباد یاور جیسے خوبصورت اور پرخلوص ہم سفر کی صورت اس کی زندگی کے تمام دکھوں اور محرومیوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ شاہ، میرے بیٹے کو ہوش تو آ جائے گا نا؟ چاند کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا۔ تبھی وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے شاہزر کے قریب آئی تھی۔ شاہزر نے پلٹ کر ایک نظر اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ڈالی، پھر خفگی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیا۔ پتہ نہیں کہ کیوں؟ آپ ڈاکٹر سے پتہ کریں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں، اور پلیز تم یہ پریشان ہونے کا ڈرامہ بند کر کے جاؤ یہاں سے۔ میں نہیں چاہتا میرے بیٹے کی وجہ سے تمہاری انا یا خودداری پر کوئی حرف آئے۔ کیسی انا، کیسی خودداری؟ پچھلے 5 سال سے پل مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کچھ جل رہا ہے۔ پلیز شاہزر، مجھے معاف۔ جسٹ شٹ اپ۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ دھاڑا اسے چپ کرواتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ انوشا کو لگا جیسے اس کے وجود پر منو بوجھ آ گرا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی، مگر وہ سوئی نہیں تھی۔ زیر لب مختلف قرآنی آیات کا ورد کرتی وہ چاند کے پہلو میں بیٹھی اس پر بار بار پھونک رہی تھی۔ شاہزر خود بھی جاگ رہا تھا، کبھی ڈرپ چیک کرتے ہوئے دوائیوں کو ترتیب دیتے ہوئے گاہے بگاہے اس کی نظر انوشا رحمان پر پڑتی اور پلٹ آتی۔ واقعی پچھلے 5 سالوں نے ان دونوں کو بہت تھکا دیا تھا۔ چاند کی ڈرپ اتر جانے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھا تھا، جب انوشا رحمان آنسوؤں سے تر چہرہ رگڑتے ہوئے اس کے قریب نیچے زمین پر آ بیٹھی۔ اگلے ہی پل شاہزر کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ شاہزر پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ آنسوؤں سے اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ شاہزر نے فوری اس کے ہاتھ کی گرفت سے ہاتھ نکالے۔ تمہیں معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے انوشا رحمان، بہت اذیت دی ہے تم نے مجھے، ایک طرح سے کچھ نہیں رہنے دیا تم نے میرے پاس، اب معافی نہیں۔ پلیز، رو کر عاجزی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سر شاہزر کی گود میں رکھ لیا تھا، مگر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ انوشا کی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یوں ہی اس کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ بھی کب سو گیا تھا۔ چاند کو ہوش آ گیا تھا اور اب پھر اس سے پکار رہا تھا۔ انوشا آنکھ کھلتے ہی اس کی طرف لپکی تھی۔ چاند میری جان، مما آپ کے پاس ہیں، دیکھو مما۔ دوسری طرف چاند کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شاہزر کی آنکھیں بھی کھل چکی تھی، وہ دوسری سائیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی طرح چاند بھی اس سے انوشا سے خفا تھا، مگر اس نے اسے منا لیا تھا۔ کچھ رشتوں کی اہمیت واضح ہونے کے لیے وقت شرط ہوتا ہے۔ انوشا کے لیے شاہزر اور چاند کا رشتہ بھی ایسا ہی تھا۔ گزرے 5 سالوں میں ایک بہترین استاد کی طرح اس نے سبق سکھا دیا تھا۔ وہ آخری سانس تک بھولنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز چاند کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ 5 سال کے بعد شاہزر نے اسے بے حد خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔ شاید وہ سونے کا نوالا کھلا کر بھی اس کی زندگی میں ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکا تھا،
कमरे से गाड़ी तक वो चांद को अपनी बाहों में उठाकर लाया था, फिर सहूलत से पिछली सीट पर लिटा दिया। इसकी टांग का जख्म अभी हरा था। अनुषा दिल गिरफ्तार सी इसकी चीज़ें समेटती पीछे ही चली आई। थोड़ी देर बाद दवाइयों के ज़ेरे असर चांद की आंख लग गई। शाहजर हुनूस चेहरे पर संजीदगी तारी किए ड्राइव कर रहा था। कल रात सबा की कॉल आई थी और इसने अनुषा के इसके पास गुजरे 5 सालों का सारा अहवाल इसे कह सुनाया था, मगर वो फिर भी खामोश था और यही खामोशी अनुषा के इस्तराब को बढ़ा रही थी। मेरे बेटे ने मुझे माफ़ कर दिया, आप नहीं करेंगे? नहीं, सपाट चेहरे के साथ कहते हुए इसने गियर बदला था। तभी अनुषा ने अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। शहजाद जैसे फ्रीज हो गया था। मुद्दे की तरह खड़ी रहने वाली वो लड़की भला यूँ मनाना कब सीख गई? वो अभी संभला भी नहीं था कि अनुषा ने इसके कंधे से टेक लगाते हुए दूसरा हाथ इसके सीने पर रख दिया। कब तक माफ़ नहीं करेंगे? वो खामोश रहा। आई प्रॉमिस, मैं आपके सारे कर्ज उतार दूंगी। पिछले 5 सालों में बहुत पैसे जमा किए हैं मैंने। सिर्फ इसे चढ़ाने के लिए बोलने पर मजबूर करने की खातिर इसने कहा था। जवाब में वो इसे घूर कर रह गया। घर चल रहे हैं ना, सारे हिसाब ही बेबाक करूँगा, बेफिक्र हो। वो मुस्कुराई थी और शाहजहां ने एक मुद्दत के बाद इस लड़की के लबों पर फूल बिखरे देखकर बेहद इत्मीनान महसूस किया था। जो सबक वो इसे नहीं सिखा सका था वो वक्त ने सिखा दिया था। वो इसके हाथ पर धरा अपना हाथ हटा रही थी जब शाहजहां ने फौरन इसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बड़े कर्ज वाजिब है तुम पर, आज लग जाएगा पता। पल में मूड बदलते हुए इसने झुककर अनुषा का सर्द हाथ चूम लिया था। एन इसी लम्हे साइड से मोटरसाइकिल सवार निकला और गाड़ी से टकराते टकराते बचा। अनुषा का दिल उछल कर हलक में आया था। उफ, ड्राइव तो ध्यान से करें। क्या हो गया है? आपका खुमार हो गया है और कुछ नहीं। वो अब सामने देख रहा था। घर पहुंच जाएं, बखैर वफियत उतारती हूँ सारा खुमार। इसने धमकी लगाई। पक्की बात है ना? पक्की बात है, उतारोगी ना? इसके अल्फाज को एंजॉय करते हुए अब शरारत से मुस्कुरा रहा था। अनुषा ने जवाब में नज़र चुराते हुए इसके कंधे पर हल्का सा मुक्का रसीद कर दिया। एक मुद्दत के बाद ज़िंदगी से इसकी सुलह हुई थी। वो ज़िंदगी के जिसके सारे किरदार पत्थर थे, मगर अब वो पत्थर नहीं रही थी। साबित कदम चाहने वाले हम सफ़र ने बिला आखिर इसे पत्थर को पिघला दिया था। अब तक हुए तमाम नुकसान को फरामोश करते हुए इसने फिर से शाहजर के कंधे पर सर रखा और सुकून से पलकें मूंद ली। अब मोहब्बत की इस रावी ने चैन ही चैन लिखना था। मेराल के मेहंदी की तकरीब जारी थी। इमामा थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद स्टेज से उतर आई। इसका सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था। पिछले कई रोज से इससे हल्का हल्का बुखार और खांसी भी रहने लगी थी। शायद तब से ही जब से शजा ने इसे किसी दूसरी लड़की में अपनी दिलचस्पी का बताया था। इस तकरीब के लिए भी वो नहीं आया था। 1000 सोचें थी जो इसका दिल काट रही थी। वो क्या कर रहा था? इसकी मसरूफियत क्या होंगी? कैसे कैसे अज़दहे ज़हन दिल को डस रहे थे। जाने दिलो बेईमान को एकदम से क्या हो गया था। दर से पटते सर को सुकून देने के लिए वो चाय बनाने किचन में आई कि अचानक इसके सेल पर फायज़ा आपा की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, तुम कहाँ हो? खैरियत तो नहीं है। शजा पर हमला हो गया, वो अस्पताल में बुरी तरह जख्मी है। व्हाट? इमामा को लगा जैसे अचानक ज़मीन इसके पाँव तले से सिरक गई थी। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे इत्तला मिली है इमामा, मुझे शजा से बात नहीं हुई। प्लीज़ तुम पता करो वो कैसा है। जी मैं पता करती हूँ। इसके हवास पल में साथ छोड़ गए थे। घर में बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। एक मुद्दत के बाद हसन पैलेस के मकीनों को खुशी नसीब हुई थी। वो इसकी किस्मत की नहुसत ने फिर इसे अजीब इम्तिहान में डाल दिया था। कुछ पल कश्मकश के बाद वो बिना किसी को कुछ भी बताए किचन में खड़ी मुलाजमा को ज़रूर काम का बताकर ड्राइवर के साथ शाह पैलेस आ गई थी। यहीं से शजा के बारे में कुछ खबर मिल सकती थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी। सालों बाद गेट पर खड़े चौकीदार की आंखें इमामा को देखकर चमकी थी। वालेकुम अस्सलाम बाबा, शजा साहब की तरह। वो तो जी अस्पताल में है, कल किसी ने इनको जान से मारने की कोशिश की थी। ओह नो, कौन से अस्पताल में है? ये तो मुझे नहीं पता जी। अब अपना बरकत जा रहा है जी अस्पताल, इनसे पूछ लें। चौकीदार बाबा का पूरा जवाब सुने बगैर वो भाग कर अंदर आई थी। कितने साल हो गए थे इसने इन दरो दीवार को खुद पर हराम कर लिया था। इस वक्त भी अफरा तफरी में वो अपने मुलाजिम के साथ मुताल्लिका अस्पताल आई थी, जहां प्राइवेट कमरे में वाक़िया शजा हसन सर और सीने पर सफ़ेद पट्टियों में जकड़े पुलिस के कुछ अफसरान से बातें कर रहा था। नज़र जैसे ही बेताबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आती इमामा हसन पर पड़ी, वो एकदम से खामोश हो गया था। इसके अफसरान ने भी शायद इमामा को देख लिया था, तभी बात समेटते हुए उठ खड़े हुए थे। ठीक है शजा,
कल मिलते हैं फिर अल्लाह निगहबान। शुक्रिया सर। इसका चेहरा जर्द हुआ था, इमामा की आंखें भर आई थी। अफसरान के कमरे से निकलते ही वो शुजा का हाथ थाम कर रो पड़ी थी। अब कैसे हैं आप? तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? जर्द चेहरे के बावजूद वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। इमामा ने अपने आंसू पोंछ लिए। आपको मेरी नज़र लग गई है। सही किया आपने, मुझे मेरी नहुसत समेत अपने घर से निकाल दिया। अगर साथ रहते तो पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। आपके साथ मुझ जैसी मनहूस लड़की सूट ही नहीं करती। फिर कैसी लड़की सूट करती है? बहुत अच्छी, बहुत पुरखलूस लड़की, मुकम्मल ईमानदार लड़की। यहाँ मुकम्मल ईमानदार कौन है इमामा? बहुत दिनों के बाद इसे फुर्सत से देख रहा था। इमामा ने आंसू भींचते हुए सर झुका लिया। पता नहीं आप पर हमला क्यों हुआ? पुलिस वाला हूँ। पुलिस वालों के साथ ऐसे वाक़यात तो होते ही रहते हैं। मैंने जानबूझकर इत्तला नहीं दी। तो मैं सोचा शादी वाला घर है, रंग में भंग ना पड़ जाए। जानती हूँ इंसान मुश्किल में सिर्फ इसे ही याद करता है जो दिल के करीब हो, और मैं आपके दिल के करीब नहीं हूँ। अच्छा, फिर कौन है मेरे दिल के करीब? वही लड़की जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। वो रंजीदा थी। शुजा मुस्कुरा दिया। अगर तुम खुश नहीं हो तो वो नहीं करूँगा। इसके जवाब में जो आप पर फ़ौरन नज़रें उठाई थी, क्या नहीं था इन नज़रों में? शुजा ने हाथ बढ़ाकर इसे खुद से लगा लिया। बड़ी बदगुमान लड़की हो, मगर फिर भी मैं पर भी तुमसे शर्मिंदा हूँ इमामा। तुम नहीं जानती इस गुज़रे चंद सालों में क्या हुआ। तुम्हारे हसन पैलेस से जाने के कुछ रोज़ बाद मुझे तुम्हारी तरफ से तलाक के लिए अदालती आर्डर मिल गए थे। बहुत शॉक्ड हुआ था मैं। सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कोई कदम उठाओगी। फिर तुम्हारी तरफ से अरसलान की कॉल्स ने जीना हराम कर दिया था। इसका कहना था कि तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि इसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हो। मुझे बहुत गुस्सा आता था इमामा। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर ही महाल था मेरे लिए। एक बार सोचा भेज दूँ तलाक, मगर फिर हौसला ही नहीं हुआ। अब्रॉड चला गया, वहाँ जाकर भी चैन नहीं आया। यही खौफ दामन गिरता हसन अंकल, या तुम खुद अचानक सामने आकर तलाक का मुतालबा ना कर दो। मगर फिर मुन्ने की पैदाइश पर मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं नहीं जानता हसन अंकल किसके पाबंद थे, तुम्हारी कसम के या फिर अरसलान की साजिश के, मगर इनकी खामोशी और तुम्हारे बेनियाजी दोनों मुझे अंदर से काट रही थी। अरसलान धमकियाँ देता रहा और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त करता रहा, और कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। कल मेराल से तफसीली बात हुई। इसने स्पेशली अपनी शादी में शिरकत के लिए कॉल की, मगर जब तुम्हारा जिक्र हुआ तो असल हकीकत का पता चला। मत पूछो इमामा क्या हाल था मेरा। कितना कुछ शेयर करना था तुमसे, मगर इससे पहले कि कोई सरप्राइज़ देता ये टेंशन होगी। गहरी सांस लिए वो सब वाज़ा कर रहा था। इमामा का दिल चाहा अरसलान हैदर का मुंह नोच ले। अल्लाह गवाह शुजा, मुझे किसी बात का इल्म नहीं। जानता हूँ, तभी तो माफ़ी मांग रहा हूँ, मगर मैंने माफ़ नहीं करना। क्यों जी? बस मेरी मर्ज़ी। ठीक है, माफ़ ना करो, मगर प्यार तो करो प्लीज़। जी नहीं, प्यार भी इसी से करवाएं जिससे शादी रचा रहे हैं। इस बात पर शुजा खुलकर हंसा। अभी तक इस बात को दिल से लगाए बैठी हो पागल। मजाक किया था तुम्हारी कसम। सिर्फ देखना चाहता था तुम क्या रिएक्ट करती हो, मगर तुम्हारी खामोशी ने फिर दिल जलाया। झूठ, रूठे अंदाज में कहते हुए वो झुकी और फिर आहिस्ता से इसे अपने लब शुजा की ज़ख्मी सीने पर रख दिए। थैंक्स, अब किसी मरहम की ज़रूरत नहीं। वो बेपनाह खुश दिखाई दे रहा था। इमामा ने खुद को हल्की फुल्की महसूस करते हुए झुककर इसके कंधों पर सर टिका दिया। इस शख्स की रफ़ाकत के लिए इसकी दुआएं कबूल हो गई थी। इसे लगा जैसे वो किसी ख्वाब की सूरत में हो। अगर ये ख्वाब भी हो तो वो इस ख्वाब के असर से कभी बाहर नहीं आना चाहती थी। अब ये ख्वाब भी इसकी ज़िंदगी का हासिल थे। गांव मुराद शाह की हवेली में इस वक्त अजीब सी हलचल मची थी, और इस हलचल का सबब मुराद अली शाह का निकाह था, जिसमें शिरकत के लिए एक मुद्दत के बाद हवेली के बड़े बेटे बेहजाद अली शाह की बेवा अजला शाह अपनी अकलौती बेटी के साथ अब्रॉड से वापस आई थी। एक मुद्दत के बाद हवेली में सन्नाटों का बसेरा था। उदास परिंदे सुबह रिज्क की तलाश में हवेली के ऊंचे सतूनों और मंडेरों पर बैठकर कुछ पल चहचहाते और फिर उड़ जाते। अम्मा सारे दिन कुशादा सेहन में बैठी इन परिंदों के लिए दाना दुनका फेंकती रहती। अब्बा जी दिल के मरीज हो गए थे। मुराद अली शाह के निकाह से 2 हफ्ते कबल इन्हें दिल का दूसरा दौरा पड़ा था, और तभी वो पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गई। कितने साल हुए इसे हवेली वालों को टालते हुए, मगर अब इनकी ख्वाहिश नज़रअंदाज नहीं कर सकी थी। इसकी बेटी बहुत खुश थी। खुद हवेली का मकीन भी जैसे जी उठे थे।
مگر اس کے اندر کا سناٹا تھا کہ کسی طور ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ گزرے چند سالوں میں اس نے کسی سے بھی سامل شاہ کا حال نہیں پوچھا تھا۔ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کبھی آ کر اس کا سامنا کرتی، اس کی پرشکوہ نگاہوں میں دیکھتی۔ جب بھی گزرتے ہوئے کل کی یاد کو بھولا بھٹکا بادل اس کے تصور کے پردے پر چھاٹتا، وہ نئے سرے سے دھڑکنے لگتی۔ پچھلے چند سالوں میں اس کی زندگی کو کسی زہر کی مانند گھونٹ گھونٹ پیا تھا۔ نہ کبھی خود خوش رہ سکی تھی، نہ اسے وابستہ افراد کو کبھی اس کی وجود سے کوئی راحت نصیب ہوئی تھی۔ عجیب پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ مراد علی شاہ کا گھر آباد ہو گیا تھا۔ ابا جی اور اماں جی عمرے کے لیے چلے گئے۔ انزلہ سارے دن سودائیوں کی طرح حویلی میں چکراتی پھرتی۔ زندگی کو اب جیسے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی بیٹی کو واپس انگلینڈ جانا تھا، اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ کنیز بیگم بار بار فون کرتی مگر انزلہ بات نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے ہم نے کسی کی ہجر میں یہ زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہر ایک خوشبو کی آہٹ میں گمان اس کا گزرتا ہے، ہر ایک سرحد پر دل آنکھوں میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کئی پہلو بدلتی خواہشیں ہاتھوں کو پھیلائے دعائیں مانگتی اور ہانپتی دل سے گزرتی تھی، مگر جو ہجر لاحق ہے، یہ جو جسم و جان کی دیواریں گراتا ہے، امید و بہم کے آنکھوں سے بینائی کے سارے منظر کو خاک کرتا اور مٹاتا ہے، سو ہم بھی خاک ہیں اور خاک کی تقدیر میں لکھا گیا ہے بے ایمان رہنا۔ اپنی بیٹی کی ضد پر اس روز بہت دنوں کے بعد اپنے گاؤں شاہ والا آئی تھی۔ لہو لہان دل ایک ایک سانس کو بوجھل بنا رہا تھا۔ پچھلے چند سالوں میں واقعی کسی نے اس کی عہد کی پاسداری میں گاؤں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، مگر وہ اپنا عہد نہیں نبھا سکی تھی۔ ہوا، پانی، درخت کو گواہ بنا کر بھی اس نے بد عہدی کی تھی، تبھی ہر چیز اسے خود پر ہنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بیٹی یہاں آ کر بہت خوش تھی، مگر وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ مسلسل بخار کے ساتھ عجیب سی بے سکونی اور اضطراب نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی آمد پر بہت خوش تھے، اسپیشلی چھنوں، مگر اس کے لیے اب خوشی کا جیسے کوئی معنی ہی نہیں رہا تھا۔ سید والا سے مراد علی شاہ کی بیوی آئی تھی۔ انزلہ کا حال دیکھ کر اس نے بہت نیک نیتی کے ساتھ اسے بتایا، انزلہ باجی، میرا خیال ہے آپ پر سایہ ہو گیا ہے، میری بات مانے تو سنی بابا کے پاس چلی جائیں۔ بڑی شہرت سنی ہے ان کی، ساری رات قبرستان کے قریب درخت کے نیچے بیٹھ کر جانے کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے تو بہت عقیدت ہے جی ان سے۔ سنی بابا نوکیلے خنجر کی مانند کوئی چیز جیسے اس کے اندر تک سرایت کر گئی تھی۔ ہاں جی، آپ تو جانتی ہوں گی، آپ کا تو علاقہ ہی ہے۔ پہلے اس گاؤں کا چودھری تو تھے وہ۔ ایک مدت کے بعد اس شخص کے بارے میں خبر ملی بھی تو کیا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ اگلے دن کے ڈھلتے سورج کے ساتھ اپنی بیٹی کی انگلی تھامے وہ جیسے بہت اذیت میں اس کے ڈیرے کی طرف آئی تھی۔ ٹون من درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا سامل شاہ پلکیں موندے زیر لب جانے کیا پڑا تھا۔ انزلہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیس؟ ایک مدت کے بعد کسی نے اس نام سے پکارا تھا۔ سامل کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ فوراً سے بیشتر اس نے آنکھیں وا کی تھی اور اپنے سامنے جیسے کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بہت شہرت سنی ہے آپ کی، یہ میری بیٹی ہے۔ چند سال قبل اس کے بابا بہزاد علی مراد کی وفات ہو گئی ہے۔ میں ان کی بیوہ ہوں، اس کے باوجود مجھ پر سایہ ہو گیا ہے، محبت کا سایہ، اس شخص کی محبت کا سایہ جسے میں چاہتے ہوئے بھی کبھی ایک پل کے لیے بھی بھلا نہیں سکی۔ وہ زور و قطار رو رہی تھی۔ سامل کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہو گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کی مجبوری اور حوادثات کے بارے میں سب جانتا تھا، تبھی ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کی بیٹی کو اپنی گود میں لے لیا تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم کسی کی بیوہ ہو، مگر میری زندگی آج بھی تمہارے بغیر ادھوری ہے انزلہ۔ اس کا لہجہ بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ انزلہ ٹپ ٹپ بہتے آنسوؤں کے ساتھ مسکراتی۔ میں نے رشتوں اور مجبوریوں کی ساری زنجیریں توڑ دی ہیں کیس۔ دیکھو وقت اب بھی ہماری مٹھی میں انمول موتی کی طرح دمک رہا ہے۔ اس کی ہتھیلی سامل شاہ کے سامنے پھیل گئی تھی۔ سامل شاہ نے وہ ہاتھ قیمتی متاع کی مانند تھام لیا تھا۔ زندگی کے صحرا میں ایک عمر کی آبلہ پائی کے بعد محبت کے دو اور مسافروں کو وصال کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ جی تو یہ تھی ہمارا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر تو آپ کو ہمارا ناول پسند آتا ہے اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں
اور بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ناول کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ۔